बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और सड़कों पर इतना रश था कि खुदा की पनाह। मार्केट्स में देखें तो आवाम का जम्मे गफ़ीर दिखाई देता है और मार्केट में मौजूद हर एक शख्स इस सारे मजमे को देखते हुए उन्हें कोसता है कि शायद ये ख़रीदारी का आखिरी दिन है, शायद ये ज़िंदगी की आखिरी ईद है। लेकिन वो अपना मुहासबा नहीं करता। वो ये समझता है कि उसे ही ज़रूरत के तहत बाहर आना पड़ा, ये सारी दुनिया बग़ैर ज़रूरत बाहर घूम रही है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने नए SOPs जारी किए हैं। वो SOPs की तफसीलात कुछ ये हैं कि SOPs के तहत दुकान या कारोबारी मरकज़ पर साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल के लिए सहूलियात मुहैया की जाएंगी। दुकानदार और कैशियर करेंसी नोट लेते, देते और संभालते वक्त पॉलीथीन ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सतहें जिनको अक्सर हाथ लगते हैं उन्हें साबुन मिले महलूल या 0.05 क्लोरीन महलूल से साफ किया जाएगा। हर दुकान पर इस्तेमाल शुदा टिशू, मास्क और दीगर ज़ाया शुदा अशिया को फेंकने के लिए टोकरी मौजूद होनी चाहिए। हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज होगा। बिला ज़रूरत दुकान में दाखिले से गुरेज किया जाएगा। खांसी और छींकने के आदाब और एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएंगी। दुकान में उतने ही गाहक दाखिल होने चाहिए जिनसे 3 फीट का फासला मलहूज़े खातिर रखा जा सके। इस सारे इशू पर बात करने के लिए खालिद परवेज साहब सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान, मियाँ ताहिर नवीद साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद परवेज साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। हुकूमत ने जो नए SOPs तय किए हैं वो किस हद तक अमल दरामद हैं, क्योंकि हमारे बहुत से बाजार ऐसे हैं जहां पर ये 3 फीट का फासला भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा सकता। जो 6x12 की दुकान है उसमें आज भी 10 के करीब गाहक अंदर मौजूद हैं, कारोबार चल रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है। हुकूमत के ये SOPs आपकी नज़र में किस हद तक मुतमईन है और दूसरी जानिब अवाम के रवैये को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अहम मौसू पर आपने बात की मेरे साथ। तो ये SOPs जो हुकूमत ने बताए हैं, ये भला उनसे ही पूछा जाए, ये मुमकिन है? ये इसी तरह है जैसे हम कहते कि कारोबार वो शख्स करेगा जिसका कद 8 फुट होगा, ना 8 फुट होगा ना वो कारोबार करेगा। ये मुमकिन नहीं है। किसी सूरत में इन SOPs पर अमल दरामद किया नहीं जा सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में, पाकिस्तान के सारे शहरों में इन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। हमने जब मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के साथ तो हमने ये कह दिया था कि SOPs की जिम्मेदारी आपकी है, रियासत की जिम्मेदारी है। जो घर से निकलने वाले को क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है वो। और इसमें ताजरों की जहाँ तक आपने अभी बात की कि वो जी साबुन और हमाम बाहर रख दे, दुकानें कितनी हैं जहाँ पर रश है, कारोबार मुझे देखे ना, मुझे कोई भी पूरे पाकिस्तान में एक जगह पर ये SOPs दिखा दे, कहीं भी नहीं है। ना ये मुमकिन है, ना ये हो सकता है। ये देखिए 2 माह बाद उनका कारोबार खुला है। ये रश की वजह, जिसकी वजह से इनको शोर मचाना पड़ रहा है हुकूमत को, ये इनकी नाअहली है। हमने पहले दिन से अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने ये शोर मचाया कि जनाब चाहे 4 घंटे के लिए खोले। अगर उस वक्त 4 घंटे के लिए खोला होता तो आज ये मसला ना आता और लोगों का रोजगार भी चलता, मईशत भी चलती, बेकारी भी ना बनते लोग और ये कारोबार रवा दवा रहता। जो नुकसान 2 माह में हुए, अब कस्टमर तो आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि वो 3 फुट के फासले पर उसको 6 आदमी तो पहले लाइन लगाने के लिए चाहिए? ये मुमकिन ही नहीं है। हालिद साहब बिल्कुल आपसे करते हैं, जो कि मियाँ असलम इकबाल इवेंट ज्वाइन कर लिया और मियाँ असलम इकबाल साहब तो बस वज़ीर कम लगते थे कि ताजरों के नुमाइंदे ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपने ताजरों की फ़ाइट जो ताजरों से ज़्यादा लड़ी, मगर आप ताजर कहते हैं कि जी ये जो SOP हुकूमत पंजाब ने बनाए हैं इस पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं है। देखिए सर, गुजारिश ये है भाई साहब कि अगर आप मामलात को देखें तो SOPs तो ऐसे कोई नहीं इनके ऊपर कोई जबरन बैठ के इम्पोज किए गए। आसान सादा से लफ्ज़ों में बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिंपल ये है कि आप अगर आप जहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट है, आप बच्चों को
ڈسکریج کریں کہ وہ بازار میں نہ آئیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات ہم نے کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ان کو ماسک آفر کریں تاکہ وہ ماسک پہن لے, خود بھی محفوظ رہیں. آپ کے جو سیلز مین ان کے ساتھ جنہوں نے ڈیل کرنا ہے, دکاندار نے, انہوں نے بھی ماسک پہنا ہو تاکہ محفوظ رہیں. پھر اگلی بات کیا ان کے پہنچ میں نہیں ہے کہ یہ اپنے جو انہوں نے بازاروں کے اندر انکروچمنٹ کی ہے اس کو ختم کروا سکے. ایک دکاندار ہے, اس نے اپنا جو گورنمنٹ کا جو پیدل چلنے کے لیے لوگوں کے لیے فٹ پاتھ ہوتا ہے وہ انہوں نے کرائے پر دیا ہوا ہے. اس سے آگے انہوں نے سڑک کرائے پر دی ہے, اس سے آگے پھر پھٹا لگا کے سڑک کرائے پر دی ہے. یہ سارا کچھ حکومت نہیں کرنا تو ہم کر لیں گے. جس طرح ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں 4 گھنٹے روزانہ کھولنے کے لیے دی جاتی تو اتنا رش نہ ہوتا. اگر 2 مہینے ہم لاک ڈاؤن کا نہ کرتے تو بھائی اب ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہونی چاہیے بندے رکھنے کو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے صورتحال کتنی خراب ہو رہی ہے, آپ کو علم نہیں ہے. آپ اپنی صرف تاجر ہونے کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرا پہلو نہیں دیکھ رہے کہ دوسرا پہلو کیا ہے. میرے سے بڑے آپ سپوکس پرسن نہیں ہے جس نے انڈسٹری کھلوائی ہے, جس نے تاجروں کی دکانیں کھلوائی ہیں, جس نے آپ کی نمائندگی کی ہے. جو پرائم منسٹر پاکستان ایک مزدور عام آدمی کے لیے جتنا ان کا کنسرن ہے کسی کا کنسرن نہیں ہے. وہ بندہ پچھلے 2 مہینوں میں راتوں کو میسیج ہمیں کرتے رہے کہ بازار کھلوانے ہیں, آپ نے مارکیٹیں کھلوانی ہیں تاکہ لوگوں کا روزگار چلے اور ڈیلی ویجر کام پہ آئے. کنسٹرکشن کے کام کو اسی وجہ سے کھولا گیا, اسی وجہ سے ٹیکسٹائل کے کام کو کھولا گیا. خدارا میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں, دستہ کہہ رہا ہوں, پلیز مہربانی کر کے ہر ذمہ داری اگر حکومت پہ ڈالیں گے, حکومت تو پھر اپنا کام کرے گی. تاجر کا کام صرف دکان میں بیٹھ کر پیسے کمانا نہیں ہے, اس کی کوئی معاشرتی ذمہ داری بھی بنتی ہے. وہ معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کی دکان میں کوئی بغیر ماسک کے بندہ آ رہا ہے تو اسے کہ بھائی ماسک پہن لے. اگر وہ وہاں پر ماسک روزانہ استعمال کر لے گا تو کوئی اس پہ وہ غریب نہیں ہو جاتا, وہ سڑک پہ نہیں آئے گا. اس نے تو اپنا فٹ پاتھ جو ہے وہ 5 لاکھ کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس نے تو گورنمنٹ کی سڑک 5 لاکھ کرائے پہ دی ہے. آئے میں کتنے بازار آپ کو دکھاتا ہوں جن بازاروں کے اندر یہ ہو رہا ہے. جب 50 روپے ماسک پہ بات کرنے کی بات آتی ہے تو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے پوچھے بھی نہ. کیا یہ کوئی مشکل کام ہے جو ہم آپ کو کہہ بیٹھے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ چاند پہ جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کے لاؤ. بھائی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ انکروچمنٹ ختم کر دیں, بچوں کو نہ آنے دیں, ریکویسٹ کر لیں, ہمبل ریکویسٹ کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ بازاروں کے اندر نہ آئیں. اس میں کون سی بات, کون سی ایسی بڑی ہم نے بات کر لی ہے؟ کون سا ایسا بڑا ایس او پیز ہم نے آپ کے اوپر تھوپ دی ہے کہ آپ سے وہ ہونے نہیں جا رہا؟ جب آپ نے دکانیں کھلوانی تھی تو آپ کہہ رہے تھے ہم ہر قسم کا ایس او پی جناب ہمیں دیں, ہم پورا کریں گے. لیکن اب جب یہ بات آئی ہے تو آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, پھر ہم ذمہ داری پوری کریں گے. جب ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب دکانیں بند کر دی ہیں, سیل کر دی ہیں. ٹھیک, میاں صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. میاں طاہر نوید صاحب, جیسا کہ میاں اسلم اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کتنے مشکل ایس او پیز ہیں جن پر عمل درآمد آپ کو مشکل دکھائی دے رہا ہے؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس موضوع پر آپ نے مجھ سے بھی رائے طلب کی, اور میں اس بات میں رتی بھر بھی یعنی کہ منافقت سے کام نہیں لینا چاہتا کہ تاجروں کی اول دن سے خواہش تھی لاک ڈاؤن ختم ہو, اور لاک ڈاؤن ختم ہونے میں جو کردار میاں اسلم اقبال صاحب کا ہے لاہور میں بیٹھتے ہوئے کہ انہوں نے دن رات ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور تاجروں کی مرضی کے مطابق ایس او پیز تیار کیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مارکیٹوں میں دکاندار ماسک پہن کے بیٹھے گا, دستانے پہن کے بیٹھے گا, عوام الناس کو بھی اویئرنس دی جائے گی. اس سلسلے میں آج ہماری ٹریڈر ونگ کا اجلاس ہوا ہے ڈیوس روڈ پہ, پریس کانفرنس ہوئی ہے. کل سے ہم ہال روڈ سے شروع کر رہے ہیں مہم, اویئرنس آگاہی مہم, کہ یہ ذمہ داری عوام الناس اور تاجروں کی ہے. حکومت نے تو گائیڈ لائن دینی ہے کہ دیکھیں یہ ایک وبا ہے, خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے ہم پر کہ ہم مسلسل اس کے نافرمانیاں کر رہے ہیں, بجائے ہم توبہ کرنے کے ہم پھر سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ملبہ کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے. اللہ کی میاں طاہر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, کیا ان دنوں ہال روڈ میں جتنا رش دکھائی دیتا ہے کیا عام دنوں میں اتنا ہی رش ہوتا تھا؟ اچھا ہاں جی, دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہر مارکیٹ میں رش بڑھ جاتا ہے,
रश बढ़ जाता है हर मार्केट में, आजम क्लास मार्केट हो, इचरा हो, हाल रोड हो, कोई भी मार्केट हो। हम आगाही मुहिम इस सिलसिले में शुरू कर रहे हैं, बल्कि हमने जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको हम बिल्कुल पंफलेट की शक्ल में और बैनर की शक्ल में हर मार्केट में वेजा करने जा रहे हैं। कल से कोई भी दुकानदार बगैर मास्क दस्ताने के नहीं बैठेगा, कोई सेलमैन जो है वो डील नहीं करेगा बगैर मास्क दस्ताने के। अगर कोई गाहक दुकान के अंदर आ रहा है उसने मास्क दस्ताने नहीं पहने, दुकानदार उसको दे वरना उसको डील ना करे। देखें ये अल्लाह की तरफ से आफत है, इससे हमें मुकाबला करना है। मुकाबला इसी सूरत में का हम एहतियात करें। अब हम ये कहेंगे एहतियात करनी नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत किस चीज का नाम है? आप, मैं और सारे मुआशरे के जितने अफराद हैं मुल्क के मिलकर हुकूमत, हम हुकूमत हैं। हम ही ने अपने लिए कवानीन वज़ा करने हैं और उन पर अमल दरामद करना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि SOPs जो बने हैं उसमें एक एक शिक पे 100 मरतबा गुफ्तगू हुई है। इससे आसान SOPs हो ही नहीं सकते। मसलन मास्क पहने, किसके लिए पहनना है? कि हुकूमत 5 साल के बदले 10 साल के लिए चली जाए, एक्सटेंड हो जाएगी? नहीं, मेरी जिंदगी के लिए है ये मास्क। दस्ताने मैंने अपने लिए, अपने ये हर शख्स समझता है, मगर इस पे अमल दरामद करना कितना मुश्किल है इसमें। अब मैं खालिद कुरैशी मेरे लिए काबिल एहतराम ताजर है, मैं उनकी बात की मसलन बड़ी दिल को, जिस तरह आपने कहा हाथ रख के, उस तरह दुखते दिल के साथ कह रहा हूँ कि इनको चाहिए कि ये कहें जो SOPs हैं उन पर अमल करें। और मियां साहब मुझे आपसे एक सवाल करना, मियां असलम इकबाल साहब, मुझे सवाल करना है कि कारोबार को 2 या 3 दिन के लिए बंद रखने पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया हुक्मनामा आया, उसने फैसला कलअदम करा दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आप क्या समझते हैं कि क्या अब कारोबार पूरा हफ्ता खोला जाएगा? और साथ ही साथ जो ताजिर बरादरी का ये मौकिफ था कि 24 घंटे खोल देना चाहिए ईद तक, क्या उस पर भी कोई गौर किया जा रहा है? नहीं, मैं तो खुद मैं इस चीज को यानी कि मैंने असलम इकबाल साहब के आके ये चीज रखी थी अपनी लास्ट मीटिंग में कि हमें। खालिद परवेज साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। मियां असलम इकबाल साहब का मौकिफ लेना है कारोबार 24 घंटे खोलने के। आखिरी लाइन कहना चाहता हूं, वो इसका जवाब भी दे देंगे। हमने उनके आगे ये मुतालबा रखा था कि कारोबार को एक्सटेंड कर दिया जाए, 2-4 घंटे बढ़ा दिया जाए कारोबार को, दौरानिए को, और आखिरी अशरा जो है रमजान का उसमें 3 दिन जो छुट्टी है ना होनी चाहिए। ये हुकूमत को हमने रिक्वेस्ट की थी, मगर हुकूमत जो भी फैसला करती हम उसके पाबंद थे, क्योंकि हुकूमत ने फैसला अवाम की बेहतरी के लिए करना है। ठीक, तो हाँ जी सर, इसमें मैं अर्ज करूँ कि सुबह हाजी ताहिर साहब के साथ भी और इनकी सारी टीम के साथ भी सुबह भी मेरी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल इनकी तरफ से राय आई थी, सजेशन आई थी कि जो आखिरी 3 दिन हैं उसका जो लॉकडाउन है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वो ना किया जाए, क्योंकि ईद से पहले चांद रात भी है और उससे पहले 2 तेजी के दिन भी हैं। और इन्होंने हाई साहब ने ये कहा कि जी क्योंकि तनख्वाहों के दिन भी जो हैं वो भी करीब आ रहे हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं होते तो वो भी बाजारों के अंदर अपनी शॉपिंग करने आएंगे, तो लेकिन अगर वो 3 दिन उनके पास ना हुए तो उनकी मुश्किल उनको पेश आएगी। लिहाजा हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि आप 3 दिन भी किया जाए। बिल्कुल इन्हें मैंने ये भी इस कमिटमेंट के साथ कि हमारी दोपहर में मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर आपकी प्रपोजल को हम रख के करेंगे। दूसरा इन्होंने मुतालबा किया था कि हमारी टाइमिंग बढ़ा दी जाए। जो बेले वाला पार्ट है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हुक्मन आया है कि वो जो आखिरी 3 दिन है उनके ऊपर सूबे अपनी पोजीशन वाजे करते हुए लॉकडाउन खोलें, तो उसके ऊपर जो फैसला आज हमारा दोबारा हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमने बैठ के फैसला किया, वो कैबिनेट की सब कमेटी की मीटिंग थी। अभी थोड़ी देर पहले 5:30 बजे से 6 बजे तक हमारी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया है कि जो 3 दिन लॉकडाउन की है उनको खोल दिया जाए, उनके अंदर छुट्टी नहीं की जाएगी। जहां तक टाइम बढ़ाने की बात है कि 5 बजे से टाइम बढ़ाया जाए, अभी वो हमने आपस में बैठ के गुफ्तो शनीद की है, लेकिन क्योंकि ये बात फाइनल जो है वो सीएम साहब के उधर होगी, अभी ये बात के ऊपर फैसला नहीं हो सका कि 5 बजे से टाइम आगे की तरफ बढ़ाया जाए, लेकिन हुकूमत उसको बिल्कुल इस अंदाज में देखेगी कि इसमें लोग और ताजर दोनों के फायदे को मद्देनजर रखते हुए, तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए आगे की तरफ चला जाए। मैं आखिर पे सिर्फ 30 सेकंड की बात करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। जी सर, मेरी आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से अपने पाकिस्तानियों से, अपने बहन भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, माओं से
ریکویسٹ ہے پلیز، یہ ایک ایسی وبا ہے جس سے ہم نے خود بچنا ہے. جب تک ہم اپنی معاشرتی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوئیں گے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم نے اب یہ وبا پھیلتی ہے، اس کے بچنے کا ایک ہی، اس کی نہ تو کوئی ویکسینیشن ہے نہ اس کی کوئی دوائی ہے. یہ صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم نے خود بھی بچا. اگر میں نے ماسک پہنا ہوا تو یہ یقین رکھیں کہ میں نے ماسک پہننے سے میرا سامنے والا بچ گیا. اگر اس نے پہنا ہوا تو وہ سوچ لے کہ میرے ماسک پہننے سے سامنے والا وہ بچ گیا، اس کے وائرس اسے نہیں لگا، کرونا اسے نہیں لگا. تو یہ ہماری ساری اکٹھی ذمہ داری ہے. یہ کسی تاجر کی، کسی حکومت کی، کسی کسٹمر کی نہیں، ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جو ہم سب نے مل کر آسان طریقے سے کرنی ہے، پورا کرنا ہے. تبھی اس وبا سے ہماری جان چھوٹے گی. ادروائز یہ جس تیزی سے پھیل رہا ہے یہ بڑے نقصانات کی طرف جائے. میاں صاحب سب چھوٹا سا جواب دے دیں، اگر آپ کا یہ طے ہو جاتا ہے کہ ٹائم زیادہ بڑھانا ہے تو کتنے بجے تک ٹائم بڑھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں اگر 1% ہو جاتا ہے؟ اچھا صاحب، میں اس میں عرض کرتا ہوں 24 گھنٹے میں سر عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، جب تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ نہیں تھا، یعنی کہ 3 دن کا لاک ڈاؤن آ رہا تھا، تو اس وقت ہماری پرپوزل چل رہی تھی آپس میں کہ ہم ٹائم کو، کیونکہ تاجر برادری بھی کہہ رہی تھی کہ ٹائم کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کو کوئی صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کا کر دیا جائے. لیکن کیونکہ اب لاک ڈاؤن کے 3 دن اگلے مل گئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ ٹائم جو بڑھانے والا ہے اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن میں نے تاجر برادری سے، حاجی نویز صاحب سے اور جتنے بھی دوسرے دوست احباب آئے تھے، مجاہد صاحب، مجاہد مقصود بٹ صاحب، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے کیس کو میں جو پراپر فورم ہے ادھر میں رکھ کے انشاءاللہ اس کو ایڈوکیٹ کروں گا تاکہ اگر کوئی ٹائم بڑھ سکتا ہے تو ضرور بات کی. میاں صاحب، جب آپ وزارت میں آئے ہوں گے تب تو اتنا ادراک نہیں ہوگا اس بات کا، لیکن حالیہ دنوں میں جتنا کام کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، جتنا بوجھ کندھوں پہ پڑ چکا ہے، اب تو احساس ہوتا ہوگا کہ سب سے مشکل وزارت ہی یہی ہے. سر کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں رانا عظیم صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ایک نیچے سے گراس روٹ لیول سے ہوتا ہوا الحمدللہ وہ گئے محلے کی سیاست سے لے کر، اور جو اوپر والے ایوان ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کے صدقے ہے سارا کچھ. میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک مشکل کام ہے. لیکن سر ان مشکل کام کے اندر ہی آپ نے اپنی عوام کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے، ان کے ساتھ آپ نے مل کے کام بھی کرنا ہے، ان کی مشکلات میں آسانیاں بھی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں آ رہا ہے کہ شاید میرا کاروبار بند ہے، ہمیں کیوں نہیں اجازت دی جا رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دے دی گئی ہے، انہیں نہیں. میں نے پیچھے بھی پرپوزل دی تھی کہ تمام انڈسٹری کو کھول دیا جائے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے 60% انڈسٹری کھول دی ہے، 40% انڈسٹری میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عید کے بعد وہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا NCOC کی میٹنگ کے اندر، وہاں پر پرائم منسٹر صاحب، اسد عمر صاحب، محمد اظہر صاحب، یہاں سے چیف منسٹر صاحب، ہماری جتنی کیبنٹ کے ممبر ہیں، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ہم کوئی خدا نہ خواستہ لوگوں کا رزق بند نہیں کرنے آئے، لیکن ایک ایسی پینڈیمک ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سفر ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جو ہو سکتا ہے، جو ہمارے وسائل ہیں، حکومت کے وسائل ہیں، ذاتی وسائل ہیں، وہ ذاتی وسائل تو اللہ اور بندے کے معاملات ہوتے ہیں. جتنے بھی حکومتی وسائل ہیں یا جو بھی ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں کے لیے کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگ کمزور ہیں، مالی طور پر اتنے کمزور ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگلے دن کی ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں گراس روٹ لیول کا آدمی ہوں. پرائم منسٹر پاکستان یہی سوچتے ہیں. اس وجہ کے لیے پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ اگر یار ایک بندے کے پاس صبح کی روٹی ہے اور شام کی روٹی نہیں ہے، اس کے لیے بندوبست کرے. اس کے لیے کنسٹرکشن سیکٹر، اس کے لیے ہم نے ٹیکسٹائل کا، اس کے لیے ڈیلی ویجز کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے اس لیے کھولے ہیں تاکہ لوگ بیچارے روزگار پہ آئیں، اپنا روزگار کمائیں. وہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کر کے تھوڑا کما کے 2 وقت کی کھا لیتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. دنیا میں کیا، آخرت میں بھی ہم جواب دیں اللہ کو، ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے.
اگر ایک یعنی حکومت نے اگر ایس او پیز طے کیے ہیں تو وہ عوام کی بہتری کے لیے طے کیے ہیں تاکہ معیشت کا پہیہ چلے, عوام کو سہولت مل سکے. ایسی صورتحال میں اگر حکومت یہ کہتی رہے گی تاجر اس پر عمل درآمد نہیں کرتے, تاجر وہی ملبہ عوام پر گراتے رہیں گے, تو یہ بلیم گیم ہوگی, کاروبار نہیں چل سکے گا. کچھ عرصے بعد حکومت کو بند کرنا پڑے گا. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بیوروکریسی میں موجود کالی بھیڑوں کو بے نقاب کروں گا, یہ وہ بیان ہے جو گورنر پنجاب چودھری سرور کی جانب سے کچھ دن پہلے دیا گیا. ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ ایک صوبے کے گورنر کو یہ بیان دینا پڑا کہ بیوروکریسی اس کی بات نہیں مان رہی. بیوروکریسی میں موجود کالی بھیڑیں ہیں جو آب پاک اتھارٹی جو صاف پانی کا منصوبہ ہے اس کی فائلیں سرخ فیتے کی نظر کر رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 کروڑ لوگوں کو صاف پانی مہیا کروا سکتا تھا, لیکن 1.5 سال سے اس بیوروکریسی نے میرا وقت ضائع کیا. اب لاسٹ وارننگ دوں گا یا ان سے میٹنگ کروں گا, اگر پھر بھی یہ نہ مانے تو اگلے ہفتے پریس کانفرنس کر کے ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کروں گا. اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب, کیا وجہ ہے, آپ کی بات نہیں مانی جاتی یا پھر یہ مافیا ہے جو آپ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ذرا مافیا والی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے ابھی تک پاکستان میں موجود ہے, اور میری فرسٹریشن یہ تھی اور یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پورے پنجاب میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا کریں گے, اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 5 سال میں ہم 10 کروڑ لوگوں کو پنجاب میں پینے کا صاف پانی پرووائڈ کر دیں. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک آپ کو معلوم ہے کہ آرگنائزیشن بننی پڑی ہے, کیونکہ بہت سی آرگنائزیشن جب ایک کام کو کر رہی ہوں تو نہیں ہوتی. تو پچھلے 70 سالوں سے ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینے میں, فراہم کرنے میں ٹوٹلی ناکام رہے ہیں. جو ہماری واٹر اسکیمیں ہیں وہ بند پڑی ہیں, جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ بند پڑے ہیں, اور اربوں روپے کی جو ہے سرمایہ وہ حکومت کا وہ ضائع ہوا ہے, اور لوگ 70% لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہیں. لیکن انشاءاللہ آب پاک اتھارٹی, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, اس کو 1 سال کی تاخیر ہو گئی. اس میں یقینی طور پر بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی منظوری نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد جب پارلیمنٹ نے, پنجاب اسمبلی نے اس کو منظور کر دیا, تو پھر اس کے بعد اس کے راستے میں ہائر رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جانی چاہیے تھی. لیکن انشاءاللہ میرا اس بات پہ بلیو ہے کہ جب آپ کی نیک نیت کی ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان از پیشنیٹ کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے, چیف منسٹر پنجاب از پیشنیٹ کہ ہم نے لوگوں کو پانی صاف دینا ہے, اور مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے, تو انشاءاللہ یہ ریڈ ٹیپ کے ایشوز جو ہیں بہت جلد ریزالو ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو ریچ کریں گے, اور انشاءاللہ پنجاب کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے. صحیح. چودھری صاحب, جیسا کہ سپریم کورٹ نے اب اعلان کر دیا ہے, سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کا مارکیٹس کو بند رکھنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے. یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ ہفتہ اور اتوار کو کیا کرونا وائرس کہیں چلا جاتا ہے, یا ہفتہ اور اتوار کو سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب وبا نے حکومت کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں آئے گی. تو کون سا وہ پروسیجر تھا یا وہ حکمت عملی تھی جس کے تحت 2 دن یا 3 دن مارکیٹس کو بند رکھنے پر غور کیا گیا تھا؟ دیکھیں, آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ تو نہیں ہو سکتے. پوری دنیا میں کسی نہ کسی قسم کی ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں. دیکھیں ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ کرونا وبا ایک ایسی بیماری ہے, جب آپ رش والی جگہ پہ جائیں گے, جب آپ پبلک میں مکس ہوں گے, جب آپ ایک دوسرے شیک ہینڈ کریں گے, ایک دوسرے کو امبریس کریں گے, تو یہ بیماری بڑھے گی, اس کا پھیلاؤ بڑھے گا. تو یہ ساری دنیا میں ہے, اکیلا پاکستان میں نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن پوری دنیا نے کیا ہے, پاکستان نے بھی کیا ہے. اس کے لیے پروٹوکولز بنائے گئے ہیں, SOPs بنائے گئے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام, ہم کرونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے.
कोरोना वायरस ने दुनिया का जो ताकतवर तरीन मुल्क है, जिसका बजट हमसे कई 100 गुना हेल्थ का ज्यादा है, उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। उनके अस्पताल जवाब दे गए थे, उनके पास जो है उनको डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए PPE नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे। पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, अगर खुदा न खास्ता ये हमारा इसको गैर संजीदगी लेने के लिए वजह से अगर यहाँ पर ये कोरोना वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारे अस्पताल इसको कोप न कर सके, हमारे डॉक्टर कोप न कर सके, तो फिर हमने देखना है कि फिर हम पछताएंगे कि हमने क्या फैसले किए थे, क्यों ये इशू हुआ है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि चाहे वॉलंटरली तौर पे कह रहे हैं, चाहे हुकूमत की तरफ से कह लें, चाहे कोर्ट्स की तरफ से कह लें, लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, लोगों को संजीदगी से इस बात को निपटना चाहिए। जितना रश कम दुकानों में होगा, जितना ज्यादा लोग घरों में रहेंगे, उतना ही ज्यादा इस वबा पे काबू पाया जाता है। हुकूमत अब तक SOP पर किस हद तक अमल दरामद करवा सकी है, इस बारे में राना अजीम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। शौकत साहब, एक तो मुझे ये बता दें कि आप SOP के हवाले से तो चूंकि अभी तक जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है उस पर तो हमें किसी जगह अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। दूसरा, आप ट्रांसपोर्टरों के साथ बड़े राब्ते में हैं, ट्रांसपोर्ट कब से खोल रहे हैं? देखिए, ये तो फैसला जो है जाहिर है कि अपना मरकज़ और सूबाई हुकूमतों ने मिल के मशावरत से करना है, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रिंसिपल इस बात पे इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि मुल्क को ज़्यादा देर तक लॉकडाउन जो है उसमें नहीं रखा जा सकता। इसकी वजह से मुआशी तौर पर मुल्क जो है कमज़ोर होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे अवाम है, कि हमें अब अपने रवैयों को बदलना होगा, हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में मैं सूरत हाल देख रहा हूँ और जिस तरीके से मैं बाहर की दुनिया हमारे बारे में जो सोच रही है देख रहा हूँ। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यूरोप के तमाम मुल्कों के हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ डिस्कशन थी। तो हर सहाफ़ी, हर शख्स ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में मसाजिद में भी लोग पूरी तादाद में जिस तरह कोरोना से पहले था उसी तरह जा रहे हैं, पाकिस्तान में अमान बाजार में भी उसी तरह जा रहे हैं, पाकिस्तान में दुकानों में भी रश है। तो क्या आप कोरोना से डरते नहीं हैं? क्या हम कोरोना को समझते हैं कि ये कोई कंस्पिरेसी है? क्या हम स्टेट ऑफ डिनाइल में है? तो ये पूरी दुनिया एक क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रही है। और मेरा चूंकि खुद ओवरसीज पाकिस्तानी से तल्लक है और इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में तशवीश पाई जा रही है। और हमारे जो बहन भाई पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से लोगों से प्यार करते हैं, वो मुसलसल हमें मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि खुदा के लिए अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को समझाएं कि कोरोना को सीरियस लें, ये हमारे अपने घरों में रहना है, एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों से इंसानों को लगती है। और जो शख्स बीमार होता है उसको 2 हफ्ते पता नहीं चलता कि वो इस बीमारी का शिकार है और वो कितने। और चौधरी साहब, एक बात समझनी है। आप कह रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद करना होगा, आवाम को समझना होगा, आवाम को समझाना हुकूमत का काम है। लेकिन आपने ट्रांसपोर्टर्स को जिस तरीके के SOPs दिए हैं, एक जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ भी ठीक है कि 2 सीटों पर 1 मुसाफिर को बिठाया जाए, दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का भी अपना मौक़िफ़ है, वो भी किसी हद तक ठीक दिखाई देता है कि आप एक जानिब कह रहे हैं 20% किराया कम कर दें, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि 2 सीटों पर 1 मुसाफिर बिठाएं। वो कहते हैं पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, किराया तो कम हो जाएगा, लेकिन 2 सीटों पर 1 मुसाफिर बिठा के हम अपना खर्चा किस तरह निकाल पाएंगे? देखिए, एक पहली बात तो यह है कि हमें ये सोचना है कि हम एक क्राइसिस में हैं, हम एक मुश्किल में हैं, हम अपनी तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं, हमें कंप्रोमाइजेस करने हैं, हमें सेक्रीफाइसेस करनी है, हमें लोगों का भी ख्याल रखना है, हमें ट्रांसपोर्टर्स का भी ख्याल रखना है। इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम नेगोशिएट कर रहे हैं और हम यकीनी तौर पर कोई ना कोई एमिकेबल हल जो है इसका निकाल लें। तो साहब, ये आखिर में बता दें, चौधरी बरादरान से मामला तय हो गए? देखें, चौधरी बरादरान से हमारा कभी भी कोई इशू नहीं रहा, वो हमारे इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अपने पूरे 5 साल करेंगे और चौधरी बरादरान हमारी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे और हमारे इत्तेहादी।
चौधरी बरादरान 5 साल स्पीकर पंजाब असम्बली रहेंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उस पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारत के हवाले से जिसका अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा। ऐसा एक सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी हुआ शेर मोहम्मद अब्बास अस्तकज़ई की जानिब से। शेर मोहम्मद अब्बास के इस अकाउंट को कुछ लोग फेक कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस अकाउंट को कोई और लोग डील कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत के अंदर, क्या अफगानिस्तान के अंदर भारत का किरदार कभी नहीं रहा? क्या भारत ने अफगानिस्तान के अंदर शरंगेजी नहीं फैलाई? क्या भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते दूसरे ममालिक में शिद्दत पसंदी को हवा नहीं दी? ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसी इशू पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, दिफाई तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अब तक भारत का जो किरदार रहा है इस पूरे मशरक़ वस्ता के कंट्रीज़ में, बिलखुसूस अफगानिस्तान के अंदर, क्या भारत को अब आने वाले वक्त में अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा या फिर वहां पर उसकी अभी जड़ें मजीद कुछ अरसा मजबूत रहेंगी? मेरे ख्याल में भारत जो है वो अपने वेट से बहुत ज़्यादा ऊपर जो है पंच करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में भारत की इस तरह की पोजीशन नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट लीडरशिप है और जो कंसेप्ट उन्होंने वहाँ चलाया है, वो सोच रहे हैं कि वो कोई सुपर पावर बनने जा रहे हैं। दरअसल उसको काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा अगर वो ऐसा कोई सोचते हैं। मेरे ख्याल में जो उनका नैरेटिव है वो बेसिकली मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनली वोट्स लेने के लिए था, लेकिन को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ यहाँ नहीं रुकेगी। जो ही वो ऐसा करेंगे तो दुनिया के मुसलमान जो है वो जगह जगह उठ सकते हैं और वो बात कर सकते हैं। इनको गलतफहमी ये है कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ है, 1 अरब से ऊपर हो गई है, तो मुसलमानों की आबादी तो 2 अरब के नज़दीक पहुंचने वाली है पूरी दुनिया में, और कोई 57 ममालिक है दुनिया में। ये जो अभी इन्होंने जो कुछ भी इंडिया के अंदर कर रहे थे और मीडिया उसको हाईलाइट भी कर रहा था, ये सोशल मीडिया में भी चीज़ें आ रही थी और चीज़ें इनके जो इंडियन जो बाहर रहते हैं उन्होंने भी अपने भरपूर फैलाने शुरू कर दिए। तो इनको एक तो प्रॉब्लम हो गया इधर यूएई में, कतर में, ओमान में और सऊदी अरब और गल्फ स्टेट सारों में एक रिएक्शन सेट इन हुआ। टर्की ने तो ऑफिशियली कन्वे किया कि वो इस तरह किस तरह करते हैं इंडियन जो है। तो अफ़गानिस्तान में तो इनका रोल नेगेटिव ही रहा है और वहाँ पर भी इन्होंने दाएं बाएं कहना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि उस तरीके से एक रिएक्शन सेट इन होगा और अफ़गानिस्तान में इनका रोल तो था नहीं। अमेरिका इसको इस रीजन में इस्तेमाल करना चाहता है। ये खुद सोचे कि ये उस इस्तेमाल के लिए तैयार हैं या नहीं, और जो भी ये करते हैं या करेंगे और आगे से उसका रिएक्शन होगा तो उसके लिए ये खुद ही अपने आप को, यानी इंडिया चाहता है कि इनको चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। तो ये जो है एक सब्सिडरी क़ुव्वत है, ताकत है। ये किस तरह सोच सकते हैं कि हम दुनिया की एक ताकत बन जाएंगे जब आप ऑलरेडी अपने लिए एक रोल, सपोर्टिंग रोल, इस तरीके से आप देखें कि अमेरिका जो है वो पूरे नेटो में, और नेटो में कितने ममालिक हैं और काफ़ी उनकी अपनी भी काफ़ी से है, बड़े बड़े ममालिक हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, और उनकी अपनी प्रोडक्शन है, उनकी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है, लेकिन हमेशा अमेरिका ने उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और उसको कोई अहमियत नहीं दी कि ये खुद क्या करेंगे या क्या सोचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इस किस्म के सूरत हाल से दो चार है
اور میرے خیال میں جب یہ وہاں پر ابھی جیسے کہا گیا ہے کہ آپ طالبان سے بات کریں تو طالبان پوری طرح ان کے خلاف ریئیکٹ کر سکتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور طالبان ایسی قوت ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کے پاس کیپیبلٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر تو انہوں نے امریکہ کو جو ایک سپر پاور ہے، بغیر کسی شک کے وہ سپر پاور ہے، ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ تو میرے خیال میں انڈیا کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیوں افغانستان جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف کافی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی ہو سکے ہم کریں گے۔ ابھی پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور پاکستان کی اپنی ایک ڈیفنس کیپبلٹی ہے، اس کو آپ سوچ لیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پورے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو بنا دیں گے، یا جو بھی ان کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بیان دے دو تو ان کو وہاں ووٹ مل جاتے ہیں، پذیرائی مل جائے گی، ووٹ تو آپ کو مل گئے۔ واپس آتا ہوں آپ کی آگے کیا کریں گے؟ رانا صاحب، یہ شیر عباس استقزئی جن کے سے یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر جاری ہوئی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب صدر ہیں، تو نائب امیر ہونے کے ناطے انہوں نے یہ بیان جاری کیا۔ یہ الگ بحث کہ یہ ان کا اپنا اکاؤنٹ تھا یا نہیں، بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو خبر تھی اس کا متن کس حد تک درست تھا، اس کے جو پوائنٹس تھے وہ کس حد تک ویلڈ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ منفی کردار ادا کر رہا ہے، اور جب تک وہ مثبت کردار ادا نہیں کرے گا افغان امن عمل کو مزید آگے آپ نہیں لے کے جا سکتے، وہ سبوتاژ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت گزشتہ 40 سال سے افغانستان میں موجود ہے، جہاں وہ افغانیوں کی بجائے ایک کرپٹ گروپ کے ساتھ سیاسی، عسکری اور معاشی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ کس جانب اشارہ تھا؟ دیکھیں بالکل یہ تو بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیں افغانستان کے اندر، یہ تو ہمیں محمود شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، افغانستان کے اندر جو بھارتی قونصلیٹ ہیں وہ بھارتی قونصلیٹ نہیں ہے، وہ راہ کے اڈے ہیں۔ وہاں پر پاکستان کے خلاف سازش ہوتی ہے، وہاں پر ان تمام ممالک کے خلاف سازش ہوتی ہے جو پاکستان کے دوست ہیں، اور بھارت کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ بھارت ہر صورت چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن بحال نہ ہو۔ اگر افغانستان کے اندر طالبان آ جاتے ہیں، وہ طالبان حکومت جو حقیقی طالبان وہاں پہ ہیں، تو اس پہ سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہوگا۔ بھارت کی وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازشیں ختم ہو جائیں گی، بھارت کی وہاں پر غیر قانونی ریاست داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہاں پہ طالبان امن معاہدہ جو ہے، اس پہ سب سے بڑا نقصان جو ہونا ہے نا، وہ بھارت اور بھارت نواز لابی کو ہونا ہے۔ بھارت نواز لابی کون ہے وہاں پہ؟ وہی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، جنہوں نے اس پہ عمل جو کیا ہے، یہ مطالبہ جو طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ہیں، اس پہ مجبوراً وہ ایک پریشر کی وجہ سے آئے ہیں، نہیں تو بھارت کسی صورت نہیں چاہتا تھا وہ ہو۔ اور اب بھی وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو فسادات ہو رہے ہیں، وہاں پر جو کسی وقت طالبان پہ حملہ ہوتا ہے یا طالبان بن کر حملہ کیا جاتا ہے افغانیوں پر، تو اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو راہ نظر آئے گی، کیونکہ راہ اور این ڈی ایس ان دونوں کا گٹھ جو موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان سے جو طالبان کے وہ لوگ جو طالبان کے نام سے یہاں پہ موجود تھے، انڈین ایجنٹ تھے جو بھاگ کے گئے افغانستان، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ این ڈی ایس اور ساتھ میں راہ۔ تو جب راہ کی ساری چیزیں وہاں موجود ہوں، انہوں نے افغانستان میں امن اس لیے نہیں چاہتے کہ افغانستان سے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف افغانستان سے بیٹھ کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو۔ اور اسی وجہ سے یہ جو آج یہ جو بیان ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ کون ان کا ٹویٹر استعمال کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن اس میں تو 1000% صداقت ہے کہ افغانستان کے اندر اگر امن برباد کرنے میں کوئی ملوث ہے تو وہ خود طالبان ہیں، وہ خود بھارت ہے، راگ ہے، اور طالبان کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ طالبان جو انڈین طالبان ہے، جو طالبان کے نام استعمال کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کون کر رہا ہے؟ وہ راہ کر رہی ہے۔ تو بلکہ کیوں محمود شاہ صاحب آپ تو اس پہ بڑا جانتے ہیں، کیا افغانستان کے اندر جو کونسلیٹ ہیں اس کے بھارتی، کیا وہ راہ کے انڈیا نہیں ہے سر؟ جی بالکل، دراصل جو افغانستان میں انڈیا جو ہے جس کو سپورٹ کر رہا ہے، ایکچولی وہ ہے این ڈی ایس، اور این ڈی ایس کے تھرو انہوں نے وہاں جو اڈے بنائے ہیں
راہ کے لیے، اور جو بھی یہ کوئی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ناردرن الائنس بیسیکلی، اور ناردرن الائنس ہے جن کے لوگ ہیں NDS میں، اور یہ جو ہے ان کو پہلے رشیا نے سپورٹ کیا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے افغانستان میں۔ تو اگر رشیا نہیں ٹھہر سکا اس وقت جب وہ سوویت یونین تھا اور اتنی بڑی ان کی پار تھی اور وہ نہ کر سکے، تو انڈیا انہی ایلیمنٹس کے سپورٹ میں، یعنی یہ جو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، غلطی یہ کر رہے ہیں انڈیا، وہ لوزنگ وکٹ کو آپ مطلب سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی جو وہاں کی میجارٹی ہے جو پشتون ہے، اس میں ان کی کوئی انفلٹریشن نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ان کی بات چیت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی یہ فیل ہی ہوں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب بہت ہی سپر پاورز یہاں پر تاریخی طور پہ شکست کھا چکے ہیں، تو انڈیا کو یعنی ایک سبق جو پاکستان نے سیکھا ہے، یعنی افغانستان میں انفلوئنس یا وہاں پر کوئی ملٹری ایکشن لینا، وہ پاکستان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آدھے گھنٹے میں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سبق جو پاکستان نے سیکھا ہے کہ کبھی بھی افغانستان کے اندر انٹر نہ کرو، اور انڈیا جو ہے وہ چونکہ دور ہے، ان کو یہ ڈائنمکس پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے کر لیے، کافی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، ابھی ان کو وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہو سکتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک خبر شیئر کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے بھارت کی جانب سے، ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ RSS کا نظریہ جو ہے وہ متاثرہ نظریہ ہے مودی حکومت سے، جو مقبوضہ کشمیر میں عیاں ہو چکا ہے، وہاں پہ پیلٹس گنز کا استعمال، ساتھ ہی ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بنانا۔ تو آنے والے دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں ہو کیا سکتا ہے؟ وزیر اعظم کے یہ خدشات کس حد تک درست ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ انڈیا میں یہ جو فالس فلیگ ہے، یعنی یہ بیسک جو ان کا کنسیپٹ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے کشمیر کے اندر، وہاں پر کوئی 5 لوگ مارے گئے، وہیں پر جو کشمیریوں کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے، اور میرے خیال میں جو انہوں نے وہاں پر لاک ڈاؤن کیا تھا اتنے عرصے سے، 5-6 مہینے سے جو چل رہا ہے، اس کا ریئیکشن ہوگا۔ یہ جب ریئیکشن ہوگا اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو وہ چیز کو واپس پاکستان کی طرف موڑتے ہیں، اور پاکستان کے پر موڑنے کے لیے ابھی تک جو یہ کرتے رہے ہیں، وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر خواہ یہ جی پاکستان سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کووڈ جو 19 ہے، اس کی ایفیکٹس کو وہ انڈیا میں پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، اور اس طریقے سے جو ان کے پرابلمز بڑھتے ہیں، جو ابھی لاک ڈاؤن سے ان نے کافی سارے مائیگرنٹ جو ورکرز ہیں وہ افیکٹ ہوئے، تو ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک کوئی فالس فلیگ کر سکتے ہیں، اور اس فالس فلیگ کے بعد آگے پھر کہتے ہیں کہ ابھی آگے کیا کرنا ہے۔ ان کی ملٹری کو بھی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے ان کا بنایا ہوا ہے چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کا جنرل اروات کو، ان کو بھی سمجھ کوئی نہیں ہے ملٹری اسٹریٹجی کی۔ آپ نے آگے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے پچھلے بار کیا کہ وہ بالا کوٹ کے اندر آ کے کچھ کوا مارا اور کوئی درخت وہ کیے، تو بالکل جنگ کے اوپر لے گئے ہیں۔ صرف پاکستان نے ان کو واپس ریٹریو کیا، لیکن پاکستان بھی اپنا جو وینٹی ہے، اپنی جو غیرت ہے، اس کو اپنی جگہ رکھے گا۔ تو میرے خیال میں فالس فلیگ کا دنیا کو انفارم کرنے کے لیے کہ یہ پھر اسی طرح کوئی ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں، اور شاید اس کا ایفیکٹ کہیں یہ بارڈر کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کریں، تو وہی بار بار پاکستان جو ہے وارن کر رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا 2 نیوکلیر پاورز ہے، اس قسم کی برنک مین شپ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر چیزیں بگڑ سکتی ہیں۔ آخر میں
جو ملک تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے وہ کیا مطلب ہم کولیپس نہیں کر سکتے نیوکلیر پاور ہوتے ہوئے، تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا. تو یہ بات ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ جا کے UN میں بھی بتا چکے ہیں، اور میرے خیال میں یہ دنیا کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انڈیا کو کسی طریقے سے ڈرائیں کہ یہ آپ لوگ کی جو ابھی لیڈرشپ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انڈیا کے جو پرابلم ہے ان کو کیسے حل کرنے ہیں. یہ پاکستان کے بہاف پہ حل نہیں ہو سکتے. عالمی اداروں کا یہ جو رویہ ہے یہ کافی افسوسناک ہے. رانا صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جو لابی ہے وہ کسی حد تک کافی مضبوط ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی ہو، چاہے وہ اکانومی کی ہو. اکانومی کی تو چلیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بگ مارکیٹ ہے، لیکن اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کرکٹ میں بھی، یعنی سپورٹس کو بھی وہ سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. T20 ورلڈ کپ ہونے والا ہے، تو آسٹریلیا کے سابق کپتان تھے مارک ٹیلر، ان کا کل یہ بیان سامنے آیا کہ T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت اس میں بہت بڑا انٹرسٹی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ T20 ورلڈ کپ منسوخ ہو کووڈ-19 کا بہانہ کر کے، پھر وہ دنیا بھر سے کھلاڑی اپنے ہاں بلا کے IPL کروا لے. یعنی اس حد تک آپ کھیلوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، کاروبار بھی متاثر کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک کا امن و سکون بھی متاثر کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح دیکھیں یاسر، دنیا کا سب سے بڑا جوا، کرکٹ جوا جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ IPL میں ہوتا ہے. بھارت کے اندر عام لیگز میچوں میں جوا ہوتا ہے. بھارت کے کرکٹر اس میں ملوث ہیں، بھارت کا کرکٹ بورڈ اس میں ملوث ہے، بھارت کے وزراء اس میں ملوث ہیں. آپ کو پتہ ہے باقاعدہ پوری دنیا کے اندر جو بڑے بک میکرز ہیں ان کا نیٹ ورک اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے تانے بانے جا کے بمبئی سے ملتے ہیں، اور جب بمبئی سے تانے بانے ملتے ہیں تو اس کے سارے راستے جو ہیں وہ را کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں جو اپنے دہشت گردوں کو جو مالی معاونت دینی ہوتی ہے وہ بھی بک میکرز کے ذریعے دیتے ہیں. تو یہ چونکہ سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں بھارت کے اندر، تو بھارت جو ہے یہ ایک لابی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کدھر کی ہے؟ بھارت میں کی ہوئی ہے. بھارت میں انویسٹمنٹ ہے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ پاکستان ایک ایسی طاقت ہے کہ جس اسلامی طاقت سے یہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو پاکستان سے خوف زدہ ہونے کے بعد ان کا دھیان جاتا ہے اس ملک کی طرف کہ جس ملک کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر ہمدردیاں ان کی بھارت کے ساتھ چلے جاتی ہیں. اس وقت بھارت کرکٹ پہ راج کر رہا ہے. جو وہ کہے گا کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہی کرے گی. اس لیے کہ وہاں پر جو کھلاڑی آتے ہیں یا سر ایک ایک کھلاڑی کو کئی سالوں کی رقم ملتی ہے. ایک ایک میچ پہ اربوں روپے کا جوا ہوتا ہے. پوری دنیا سے ڈالر کھینچ کے وہاں لایا جاتا ہے. بھارت کے اندر باقاعدہ بھارت کے اندر جب ٹیمیں بنتی ہیں، انٹرنیشنل کھلاڑی آتے ہیں، کوئی دنیا کا میچ ہوتا ہے تو اس میچ سے پہلے میچ فکس ہوتا ہے. ایک ایک کھلاڑی فکس ہوتا ہے، ایک ایک بولر، ایک ایک بال فکس ہوتی ہے. تو جس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہو تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے ممالک کے لوگ کرکٹ بورڈز دوسرے ممالک میں بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ ان کا انٹرسٹ تو پھر بھارت کی طرف جائے گا نا. پاکستان کے پاس چونکہ وہ ابھی وہ معاملات نہیں ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان جب مضبوط ہوگا معاشی طور پر تو پھر ہم بھی انشاءاللہ بھارت سے بہت آگے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے صاف ستھرے کھڑے ہیں اور بھارت سے بہت اچھے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، انٹرنیشنل لابنگ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو پاکستان اس وقت جس سطح پر کھڑا ہے آپ اسے کس رینکنگ میں رینک کرتے ہیں اور اسی لسٹ میں بھارت کو کس جگہ پر رینک کرتے ہیں؟ اور آنے والے دنوں میں پاکستان نے جو پچھلے کچھ عرصے میں بھارت کا شفاف چہرہ دنیا کی نظر میں عیاں کیا ہے، تو اس سے بھارت کی یہ جو رویہ ہے یا بھارت کی ساکھ کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے؟ دراصل بھارت کی رویہ اور جو رویے ہیں ٹوٹلی اس کو بھارت جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ کرے گا، کیونکہ یہ اصولوں پہ مبنی نہیں ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کو ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا سائز مختلف ہے، اکانومی کا سائز مختلف ہے، اور انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسی طریقے سے ان کی بہت بڑی اکانومی ہے مگر اتنے زیادہ کنٹرول کے ذریعے بھی ہونے چاہیے. میرے خیال میں دنیا جو ہے ان کو فار اے رائڈ لے کے جائے گی
کیونکہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. آج کل یہ مختلف ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کا ایک پاور بن جائے گا. یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے انڈینز کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. دراصل جب انٹرنیشنل پاور آپ بنتے ہیں تو وہ آپ کی ایبلٹی کہ آپ انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں دنیا کے ایونٹس کو. آپ کے سائز کے حساب سے آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. مودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ برسر اقتدار ہے تو سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بھارت کے ہی شاعر راہ تندوری صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ جو آج صاحبنت ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو جب صاحب آپ مسند نہیں ہوں گے، تخت آپ کے پاس نہیں ہوں گا، تو رویے بھی بدل سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مزاج بھی بدل سکتے ہیں. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.